الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، کل کی آیت میں، پرسوں کی آیت میں آپ نے سماعت کیا اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، پھر اس کی انتہا کا بھی ذکر کیا۔ نمبر 2، کل کائنات کی انتہا کا بھی ذکر کیا، اپنی قدرتوں کا ذکر کر کے فرمایا اللہ کی طاقت میں غور و فکر کر کے اللہ کو پہچانو، تردد میں شک میں نہ پڑو۔ آج اللہ رب العالمین نے تنبیہ کر کے انسانوں کو بتایا کہ کل کائنات کا مالک، مختار، قادر رب العالمین ہے۔ نمبر 2، کل کائنات کے اندر خفیہ اعلانیہ جو بھی معاملات ہیں وہ رب جانتا ہے، اس کا علم بھی سب کو احاطہ کیے ہوئے ہیں، تم جاؤ گے کدھر؟ اور پھر اسی کے ساتھ غافلین طبقے کو تنبیہ کی ایک آیت میں کہ حق بات جب آئی ہے تو لوگ الٹا اس سے اعراض کر دیتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں۔ فرمایا روگردانی نہ کرو۔ عرب والوں کو بھی آج کی دنیا کو بتایا، تم سے پہلے والوں نے بھی حق کو جھٹلایا، آگے چل کر بھی سنو گے ان کا انجام کیا ہوا، اور پھر ان کے انجام کو دیکھ کر اپنے انجام کی طرف خیال کرنا، کہیں تباہی نہ آ جائے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لفظی طرف فرمایا اللہ نے اپنی قادر مختار ذات کا ذکر کیا، فرمایا وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ ذات اللہ کی ہے، فی السماوات، آسمانوں میں بھی وہ، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنے اختیار کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے آسمانوں میں بھی وہ، وفی الارض، زمین میں بھی وہ، ہر جگہ وہ، اس کی قدرت ہر جگہ کار فرما ہے۔ نمبر 2 فرمایا یعلم، اور وہ خوب جانتا ہے، سرکم، تمہاری پوشیدہ باتوں کو، وجہرکم، اور تمہاری ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے، ظاہر باطن سب کا پتہ، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اچھا برا، اچھی نیت بری نیت سب وہ جانتا ہے، اس کے مطابق بدلہ دے گا، تو اس کے مطیع بن جاؤ، اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اس کی اطاعت کرو۔ لیکن غافل طبقہ کیا کرتا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا تَأْتِي، اور نہیں آیا ہم ان لوگوں کے پاس، من آیتن، کوئی آیت، کوئی معجزہ، کوئی حکم، من آیات ربہم، ان کے رب کی آیتوں میں سے، حکموں میں سے، نشانیوں میں سے، معجزات میں سے، اللہ مگر کانوں، وہ لوگ عنہا، ان آیات سے، ان معجزات سے، ان قدرت کی باتوں سے، معرضین، اعراض کر دیتے ہیں، منہ پھیر دیتے ہیں۔ فقد کذبوا، پکی بات ہے ان لوگوں نے بھی جھٹلایا، بالحق، حق کو، حق قرآن کی شکل میں ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، لما جاءہم، جب ان کے پاس آ گیا، فسوف، تو ان قریب، یاتی، آئیں گی، ہم، ان کے پاس، انباء، رپورٹیں، خبریں، ما، ان لوگوں کی، کانوں، جو تھے، بھی، اس حق کے ساتھ، یستہزئون، مذاق کرنے والے، ان قریب ان کی رپورٹیں، افسانے آپ سنیں گے۔ اللہ ہمیں ان افسانوں سے، ان رپورٹوں سے محفوظ فرمائے۔
قرآن ہے، صورت انعام ہے، ابتدائی آیت میں بھی اللہ نے اپنی صفت کا ذکر کیا، وہ میں نے رمضان میں ذکر کیا کہ اللہ کہتے ہیں کل کائنات کا خالق میں ہوں، صورت فاتحہ میں بتایا، پھر یہاں بتا دیا جس طرح خالق کل کائنات کا میں ہوں، رازق بھی میں ہوں، ہر ایک کو روزی اس کی ضرورت کے مطابق اس کو میں دیتا ہوں۔ اللہ کی قدرت ہوئی تھی، لیکن فرمایا روزی نہیں، پہلے اس نے روحانی روزی کا بھی انتظام کیا۔ ایک جسمانی روزی کی ضرورت ہوتی ہے، کھانا پینا ماں، اور ایک روحانی غذا کی بھی ضرورت ہے، روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ فرمایا وجعل الظلمات والنور، اور اس نے نور اور ظلمات کو بھی پیدا کر کے روح کے لیے غذا کا بھی انتظام قرآن کی شکل میں، وحی کی شکل میں، شریعت کی شکل میں، عبادات کی شکل میں کیا ہے۔ اور پھر کل پرسوں آپ نے سنا اگلی آیت میں اللہ نے 2 جہانوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک جہان اصغر ہے، بندہ خود پیدا ہوتا ہے، یہ بھی ایک چھوٹا جہان ہے اور عجیب جہان ہے۔ کبھی کبھی ڈاکٹر حضرات، دیگر حضرات اپنی باتوں میں آ کر وہ بھی ماننے پہ آ گئے کہ چھوٹے سے انسان میں کیا کیا قدرت نے رکھے ہیں، کیا نظام ہے، وہ بھی بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا جہان ہے، بڑا کچھ آباد ہے اس میں، اللہ کی عجیب عجیب قدرتیں ہیں اس میں۔ نکاسی کا نظام اس میں، خون کی نکاسی، پانی کی نکاسی، گندے پانی کی نکاسی، صاف پانی کی نکاسی، اللہ اکبر، اور بے شمار قسم کی دماغ سے چلتے ہوئے ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے سے ناخنوں تک ایک پورا مربوط نظام ہے، اللہ نے جال بچھائے ہوئے، اور پیداوار بھی اس کی ہوتی رہتی ہے، کبھی جنگل کی شکل میں، جیسے جنگلوں میں سبزے میں پیدا ہوتا رہتا ہے، اس کی بھی کبھی یہ بال بڑھ گئے، کبھی وہ بال بڑھ گئے، کبھی عجیب قسم کا نظام ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کی مانند اس کے بڑے بڑے جوڑ بھی بنا دیے ہیں، سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ یہ عالم اصغر ہے، چھوٹا جہان ہے۔ بڑا جہان یہ کل کائنات ہے۔ کل کی آیت میں آپ نے سنا اللہ نے فرمایا هو الذی خلقکم من طین، اس چھوٹے جہان کو میں نے مٹی سے بنایا، وہ تفصیل پرسوں گزری، اور بڑے جہان کو بھی میں نے بنایا، دونوں جہانوں کا بنانے والا۔ لیکن ہر جہان کی جیسے ابتدا ہے انتہا ہے، اور چھوٹے جہان کے بارے میں فرما دیا ثم قضى اجلا، پھر چھوٹے جہان کو پیدا مٹی سے کر کے اس کی بھی موت مقرر اللہ نے کر دی ہے، کب فوت ہوگا وہ پرسوں اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا، فرشتوں کو بتا دیا اس سال اتنی روحیں قبض کرنی ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور بڑے جہان کا بھی ایک قیامت کا اللہ کے پاس ٹائم مقرر ہے۔ یہ کل کائنات کب ختم ہوگی وہ بھی اللہ کو پتا، نہ فرشتوں کو پتا، نہ نبی کو پتا، نہ ولی کو پتا، صرف اللہ۔ پھر فرمایا پھر تیاری کرو، جہان دونوں فنا ہونے والے ہیں۔ چھوٹا جہان فنا ہوتا ہے موت کی شکل میں، اس کو لوگ دیکھتے رہتے ہیں اپنی آنکھوں میں، اڑوس پڑوس رشتہ دار عزیز و اقارب جا رہا ہے، پتہ چلتا ہے ہم نے بھی جانا ہے، فنا ہے، انتہا ہے۔ بڑا جہان قیامت کی شکل میں فنا ہوگا، وہ اللہ کہتے ہیں وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اس کا وقت مقرر صرف اس کے پاس ہے، باقی کسی کو بھی نہیں پتا، فرشتوں کو نبیوں کو بھی نہیں پتا۔ جبرائیل علیہ السلام طالب علم بن کر آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور بہت سارے سوال کیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر تھی، تو ایک سوال اس میں سے یہ کر دیا ہے متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا ما المسئول عنہ اعلم من السائل، جس طرح سائل کو نہیں پتا مسئول کو بھی نہیں پتا، تجھے نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا۔ اس نے کہا پھر کچھ علامتیں بتا دو، اور میں ہاں علامتیں بتا سکتا ہوں کہ یہ علامتیں ہوں گی قیامت کی۔ وہ علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، لیکن فرمایا نہیں۔ جبرائیل نے کہا میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اس نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ ہمیں نہیں پتا۔ جبرائیل سے فرشتوں نے پوچھا، اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا، یہ پتہ صرف اللہ کو۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کے علم اللہ کے پاس ہے۔ کل جہان کا بھی فنا ہے، چھوٹے جہان کا بھی فنا ہے، لیکن آج اللہ نے اگلی بات ذکر کر کی فنا ہے، تو پھر غور کرو یہ کائنات بڑا جہان بنایا یا چھوٹا جہان بنایا، اس کے اندر اللہ کی قدرت کا فرما ہے۔ اس چھوٹے جہان کے اندر بھی اللہ کی قدرت ہے، وہ کیسی چلا رہا ہے اندر، اس کی طاقت ہے، قدرت اس کی، علم اس کا اندر ہے، دل میں کیا آیا اس کی قدرت اور اس کا علم اندر موجود ہے۔ کل کائنات میں بھی اس کی قدرت اور اس کا علم موجود ہے۔ تو قدرت اس کی، علم اس کا،
اختیار اس کا، تصرف اس کا، کنٹرول اس کا ہے۔ فرمایا کل کائنات اس کا کنٹرول ہے، پھر تم اس کے کنٹرول سے باہر کہاں جانا چاہتے ہو؟ اگر جاؤ گے باغی ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس بغاوت سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ ذات جو اللہ ہے، فی السماوات، وہ ساتوں آسمانوں میں بھی ہے، اپنی قدرت کے ساتھ آسمانوں کا کنٹرول بھی اس کا، اختیار اس کا، وفی الارض، زمین میں بھی کنٹرول اور اختیار اس کا ہے۔ علم اس کا اتنا، یعلم سرکم و جہرکم، وہ تمہاری خفیہ باتوں کو بھی جانتا ہے، ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے، دل میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، زبان سے نکالا وہ بھی جانتا ہے۔ وہ یعلم ما تکسبون، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، خفیہ کیا، اعلانیہ کیا، اندھیرے میں کیا، روشنی میں کیا، خلوت میں کیا، جلوت میں کیا، لوگوں کے سامنے کیا یا چھپ کر کیا، سب اس کے علم میں ہے۔ فرمایا اس کے علم سے باہر کہاں جاؤ گے؟ اس کی قدرت سے باہر کہاں جاؤ گے؟ نہ اس کے علم سے باہر جا سکتے ہو، نہ اس کے علم قدرت سے باہر جا سکتے ہو، تو اس کے تابع بن جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کا حکم مانو، اس کی آیتوں کو مانو، اس کے حکم کو مانو۔ اگلی آیت میں غافلین کی تنبیہ کی ہے، دو جملوں میں، دونوں آیتوں میں۔ لیکن فرمایا دنیا کے اندر عجیب نظام ہے، دنیا اتنی ڈوبی ہے، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، فرمایا دنیا والوں کو، چھوٹے جہان کو، انسان کو مٹی سے بنا کر بہترین خوبصورت شکل، صورت، دل، دماغ دیا، جب اس کے پاس اللہ کی آیت آئی، اللہ کا حکم، آیت سے مراد اللہ کا حکم، آیت سے مراد اللہ کی قدرتیں، آیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء کے معجزات، آیت کے مراد اللہ رب العالمین کے احکام، جب آئے اللہ کانوا عنہا معرضین، یہ اعراض کر دیتا ہے، نہ قدرت مانتا ہے، نہ معجزہ مانتا ہے، نہ حکم مانتا اللہ کا، یہ روگردانی کر دیتا ہے، چھوڑو جی۔ اللہ نے فرمایا کتنا غافل ہے، میں نے بنایا اس کو، اس کے اندر بھی میں ہوں، باہر بھی میں ہوں، میں جانتا ہوں، میری قدرت، میرا علم، لیکن یہ میرے احکام سے، میرے نبیوں کے معجزات سے، میری قدرت کی نشانیوں سے اعراض کرتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے پھر ذکر کر کے فرمایا اعراض کرو گے نا، فقط کذبوا بالحق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہے، آج بھی ہے، قرآن بولتا ہے، فرمایا اس سے پہلے بھی اور مکہ والوں نے بھی، عرب والوں نے بھی حق کو جھٹلایا۔ حق کیا ہے؟ قرآن حق ہے، لوگوں نے نہیں مانا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، حق کی نشانی ہے، لوگوں نے نہیں مانا۔ 40 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں گزارے، لوگوں نے اس وقت کہا صادق اور امین ہے، توحید کا زمزمہ، توحید کا نغمہ جب سنایا جو ان کے لیے ناگوار تھا، فوراً مخالف ہو گئے، جھٹلانے لگ گئے کہ یہ جھوٹا ہے، معاذ اللہ، اس کا قرآن جھوٹا ہے۔ قرآن حق وہ بھی جھٹلا دیا، نبی حق وہ بھی جھٹلا دیا، معجزہ نبی کے تھے وہ بھی جھٹلا دیے، بڑے بڑے معجزات دیکھیں، انہوں نے جھٹلایا۔ ہر دور میں لوگوں نے اس حق کو جھٹلایا۔ شیطان کی شعبدہ بازی پہ پیچھے لوگ دوڑ جاتے ہیں، شیطان جو چکر کرتا ہے، شعبدہ بازیاں کرتا ہے، لوگ بھی ان شیطانی شعبدہ بازیوں کو دکھاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں واہ واہ واہ، بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، بہت بڑے ماہر ہیں، فلاں ہیں۔ فرمایا حق آیا تو اس کو جھٹلایا ہے انہوں نے۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں حق تھا، اور قرآن کی شکل میں حق ہے، معجزات کی شکل میں حق تھا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، مکہ والوں نے بھی، دیگر آج بھی جھٹلاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ مکہ والوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 سالہ دور برحق دور تھا، سارے مانتے تھے، آخر میں انکار کر گئے۔ وہی کو مانتے تھے کہ سابقہ انبیاء پر وہی آئی، لیکن نبی کی وہی کو جھٹلا گئے، قرآن کو، معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں، جھٹلا گئی، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھا اپنے مطالبے سے، انکار کر گئی، کہتے ہیں جادو ہے جی، ھذا سحر مستمر۔ پہلے کہتے تھے زمین پہ جادو چلتا ہے، آسمان کی فضا سے اوپر جادو نہیں چلتا ہے، آسمان چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا، اسی لیے مطالبہ کیا۔ بلاہر زور لگاتے لگاتے اللہ کے حکم سے نبی کو حکم دیا، نبی 14ویں رات کا چاند ہے، اشارہ کر اس کو۔ نبی نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کا ایک ٹکڑا جبل ابو قیس کے اوپر چلا گیا، دوسرا غار حرا سے پار چلا گیا، دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے ھذا سحر مستمر، اوے بڑا چلتا جادو ہے کہ زمین پہ نہیں آسمانوں پہ بھی چل گیا، جھٹلا گئے۔ کئی موقعوں پر بڑے بڑے معجزات دیکھیں۔ ابو جہل بغیرت اپنی غرور اور تکبر میں آ رہا ہے، اپنی کابینہ اپنے حواریوں کے ساتھ آ رہا ہے، اور غرور میں کہ محمد کو یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہا تھا۔ آتے 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 بڑک مارتے ہوئے بات چیت شروع کی ہے، راستے میں
कंकरियां पत्थर लिए मुट्ठी में कि मोहम्मद के चेहरे पर मारूंगा, माज़अल्लाह। और बात करते हुए जब ये अपनी दीन को सुनाएगा तो ही सुनाएगा। आकर बातचीत शुरू की है, आप कौन? मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ, ज़ात के एतबार से आप मुझे जानते हैं, मैं मोहम्मद हूँ, मेरा वालिद अब्दुल्ला है, दादा अब्दुल मुत्तलिब है, तुम जानते हो मैं कुरैश के शाह बनु हाशिम का नुमाइंदा हूँ। फरमाया नहीं, आप तो क्या दावा करते हैं? हाँ, दावा मैं ये करता हूँ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, लेकिन मनसब मेरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। क्या गवाही आपके पास अल्लाह के रसूल हैं? आप कहते हैं मैं अल्लाह का रसूल, अल्लाह ने आपको रसूल बनाया मक्का में, आपके अलावा कोई नहीं मिला था, आपको नबी बना दिया, आपको रसूल बना दिया, क्या दलील है आपके पास? कोई गवाही? अल्लाह भी वही के साथ होता है, जिब्रील को 7 नबियों की चला लेता है। अल्लाह ने जब जिब्रील को बताया, नबी जिब्रील कहो मोहम्मद को, इसके हाथ में जो पकड़ा हुआ है बंद मुट्ठी है, इसको कहो गवाही कोई और दे या तेरे हाथ के अंदर पड़ी हुई चीज़ वही गवाही दे दे। लगा नबी ने भी फरमाया गवाही मांगते हो मेरी रिसालत की, नबूवत की? तो फिर अबू बकर गवाही दे चुका है, बिलाल गवाही दे चुका है, ज़ैद इब्न हारिसा गवाही दे चुके हैं, अब्दुल्ला बिन सलाम जैसा बहुत बड़ा आलम गवाहियाँ दे चुका है, बड़े बड़े लोग दे चुके हैं, सोहेब रूमी आकर गवाही दे गया, बड़े लोग गवाहियाँ दे चुके हैं। तो गवाहियाँ तू नहीं मानता है तो फिर तेरे मुट्ठी के अंदर जो कुछ है ये गवाही दे दे। तो कहते कैसे देगा ये गवाही? कैसे? मुट्ठी के अंदर कंकर बोल रहे थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गवाही तो चल रही है, मुट्ठी के अंदर बंद कंकर बोल रहे हैं, हैरान हका पका, या अल्लाह ये आवाज़। अब सारे उसकी काबीना, उसके करिंदे सुन रहे थे, मुसलमान सुन रहे हैं। अब मान मुट्ठी खोली, कंकर सबने देखे, बोल रहे हैं, आवाज़ आ रही है, वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरी ताकत है, इससे बड़ा हक। बगैर फिर कहने लगा मुझे समझ आ गई बहुत बड़ा जादूगर है भाई, न माना। अल्लाह ने फरमाया तुमने नहीं, पहले वालों ने भी नबियों को जब हक आया, वही आई, नबी आया, रसूल आया, उन्होंने जुटलाया। फसौफ यातीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, ये ठट्ठे और मजाक दीन हक के साथ करने वालों की रिपोर्टें आपके सामने अफसाने आएंगे, तुम्हें पता चलेगा। और पहले वालों के अफसाने भी थे, कौम आद ने जुटलाया, क्या हश्र हुआ, कौम समूद का क्या हश्र हुआ, कौम सालेह का क्या हुआ, कौम लूत का क्या हुआ, फिरौन का क्या हुआ, शद्दाद का क्या हुआ, हामान का क्या हुआ, कारून की दौलत का क्या बना, सब बर्बाद हुए हैं, तो रिपोर्टें थी। अल्लाह ने फरमाया अनकरीब तुम्हारे ऊपर भी आएगी, और वाक़अतन अनकरीब उनके ऊपर भी आई, और फिर कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था। अबू जहल भी तबाह, उतबा भी तबाह, शैबा तबाह, उमैया तबाह, उबई बिन हल तबाह, सब तबाह बर्बाद हो गए, नक्श मिट गई। अल्लाह ने दुनिया वालों को भी सातरीन तंबीह की है कि याद रखो पहले नबियों को लोगों ने जुटलाया, उनकी लाई हुई तालीमात को, उनकी लाई हुई हिदायत को जुटलाया, उनका हशर क्या हुआ? ये मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, कुरान की शक्ल में अब एक नूर हिदायत आ गया, अंबिया की तालीमात, नबी की तालीमें आ गई है, हिदायतनामा आ गया। अब जुटलाओगे तुम उनसे भी बदतर हो जाओगे, हशर रिपोर्ट आ जाएगी। बचो इन रिपोर्टों से और दीन हक के ताबे हो जाओ, बगावत को, एराज को छोड़ो। अल्लाह हम सबको अपने दीन की इत्तिबा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम।